ہمارے سامنے یہ ایک بڑا سا جنگلہ بنا ہوا ہے اور اس جنگلے سے متعلق معلومات دی ہوئی ہے کہ اس جنگلے میں ہر چھوٹے مربع کا ناپ 1 بائی 1 سینٹی میٹر ہے۔ اب اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہر مربع کا رقبہ 1 مربع سینٹی میٹر ہوگا، کیونکہ بھائی ایک کو اگر آپ 1 سے ضرب دیتے ہیں تو جواب 1 ہی آتا ہے، تو اس لحاظ سے ہر چھوٹے مربع کا رقبہ 1 مربع سینٹی میٹر ہوا۔ ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں اس شکل کا رقبہ نکالنا ہے، وہ یہی پوچھ رہے ہیں، تو اس شکل کا رقبہ کتنا ہونا چاہیے؟ یہ نیلی شکل دیکھ رہے ہیں آپ، اس کا ہمیں رقبہ نکالنا ہے۔ بھئی اب اگر ہمیں ہر چھوٹے مربع کا رقبہ پتہ ہے تو ایک طریقہ تو یہ ہو گیا کہ ہم یہ دیکھ لیں کہ یہ جو نیلی شکل ہے یہ کتنے چھوٹے مربعوں پہ مشتمل ہے، تو ہم ایسے اس کے سامنے یہ لا سکتے ہیں اور اس کی ہم پھر گنتی کر سکتے ہیں کہ بھائی یہ 1 2 3 4 5 6 اور ایسے ہم یہ سارے گن سکتے ہیں۔ لیکن ہم اس سے بہتر ایک طریقہ دیکھتے ہیں۔ اب بہتر میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ بھائی ہمارے پاس کچھ کام کرنے کی بھی تو ضرورت پڑے۔ اب اس طرح گنتی کرنے سے ہر دفعہ تو نہیں ملے گا، ہم کیوں نہ کچھ جگاڑ سے بھی دیکھیں کیسے یہ نکالا جا سکتا ہے۔ وہ کیا ہے بھائی؟ وہ یہ ہے کہ ہم اس کا ناپ سمجھ لیں، اس کا ناپ کتنا ہوگا، کیونکہ یہ جو شکل ہے یہ 2 مستطیل کو جوڑ کے بنائی گئی ہے۔ آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ اگر ہم یہاں اس کو ایسے یہ روپ دے دیں، یہ ہم یہاں پہ کھینچ دیں اگر لائن، تو ہمارے پاس یہ ایک مستطیل ہو جائے گا اور اس کے اوپر یہ ایک مستطیل ہو جائے گا۔ تو کیوں نہ ہم اس کا ناپ دیکھ لیں بھائی، ایک مربع جو ہے اس کا ناپ 1 بائی 1 ہے، تو اسی حساب سے ہم لے کے چلتے ہیں کہ بھائی یہ 1 سینٹی میٹر ہو گیا، یہ 2 ہو گیا، تو اس طریقے سے یہ کتنا ہو جائے گا؟ تو یہ 1 2 3 4 5، تو یہ اوپر والا جو مستطیل ہے اس کا ناپ جو ہے لمبائی میں 5 سینٹی میٹر ہے، اور چوڑائی میں کتنا ہے بھائی؟ چوڑائی میں ہے یہ 1 اور یہ 2۔ اسی حساب سے اگر ہم دوسرے جو مستطیل ہے جو نیچے موجود ہے اس کا اگر ہم ناپ نکالیں تو یہ کتنا ہو جائے گا؟ یہ لمبائی میں 1 اور 2 اور چوڑائی میں 1 2 3 4 5 6 اور 7۔ تو کیوں نہ ان دونوں کا ملا کے ہم رقبہ نکال لیں۔ تو پہلا جو ہمارا رقبہ ہے، رقبہ کو ہم اے کا نام دے دیتے ہیں، A1، یہ پہلا والا ہے، یہ ہے پہلا والا، اور اے اس لیے کیونکہ رقبہ کو ہم انگریزی میں ایریا کہتے ہیں، وہ اے سے شروع ہوتا ہے، تو اس کے لیے ہم کیا کریں گے؟ ہم اس کی لمبائی اور چوڑائی کو آپس میں ضرب کر دیں گے، تو یہ ہو جائے گا 5/2۔ اب 5 کو اگر 2 سے ضرب دیتے ہیں تو کیا جواب آتا ہے بھائی؟ 5 کو 2 سے ضرب دے کے جواب آتا ہے 10۔ 10 آ جائے گا پہلے کا جواب۔ اب ہم نکالتے ہیں دوسرے مستطیل کا جواب۔ دوسرے مستطیل کو ہم A2 کے نام سے دے دیں گے، یہ جو ہے نیچے والا مستطیل اس کا نام ہو گیا بھائی A2۔ تو اس کا کیا ہے بھائی؟ اس کی لمبائی ہے 2، تو ہم پہلے 2 لکھ دیں گے، اور اس کی چوڑائی ہے 7، تو 2/7 کرنا ہے ہم نے۔ ہم 2/7 کریں گے تو 2 کو اگر 7 سے ضرب دیا جائے تو کیا جواب آتا ہے بھائی؟ سمپل سی بات ہے، بہت آسان ہے، 14 آتا ہے۔ اتنے تو ہمارے پارے اب تک پکے ہو ہی گئے۔ تو یہ ہمارے پاس دونوں مستطیل کا رقبہ آ گیا۔ اب آخری کام جو کہ سب سے آسان ہے، ان دونوں رقبہ کو ہم نے جمع کرنا ہے۔ تو اصل جو ہمارا رقبہ ہے اے، وہ کتنا ہوگا؟ وہ ہو جائے گا، ان دونوں کو جمع کر کے ہم نکال لیتے ہیں، تو یہ ہو جائے گا 10، اور 10 میں ہم جمع کریں گے 14۔ 10 میں ہم جمع کریں گے 14 اور ہمارا جواب آ جائے گا 24۔ جی، ہمارا جواب ہو جائے گا 24۔ تو بھائی یہ ایک آسان طریقہ ہے۔ پچھلا والا بھی آسان ہی تھا اگر ہم مربع گن لیتے، لیکن اس سے ہم کچھ زیادہ نہیں سیکھ پاتے۔ ہم یہ ضرور سمجھنا چاہ رہے تھے اس ویڈیو میں کہ کوئی بھی آپ کے پاس اگر شکل آئے
جو پورا کا پورا آپ کو مستطیل کے طور پہ نہ نظر آ رہا ہو تو آپ اس کو ایسے توڑ کے مستطیل میں الگ الگ رقبہ نکال سکتے ہیں. ضروری نہیں کہ ہر دفعہ ایسے مربع گن کے آپ کو جواب مل جائے سیدھا سیدھا رقبے کا. آپ کو کبھی کبھار اس طرح سے اپنی شکل کو توڑنا بھی پڑ سکتا ہے. تو اس لحاظ سے ہمارے پاس جواب آ گیا ہے 24 مربع سینٹی میٹر. اور اس کے ساتھ ہمارا یہاں کام تمام ہوا.